بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج ہم انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم کے نفلی روزوں کی فضیلت کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شعبان المعظم میں نفلی روزے رکھنے کی کس قدر فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پیارے بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بکثرت احادیث موجود ہیں اور باقی بھی صحاح ستہ میں موجود ہیں، جن کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے نا، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنے کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اور پیارے بھائیو، ان حدیث کو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی روایت کرتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اسامہ بن زید بھی روایت کرتے ہیں، اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایت کیا ہے ان احادیث کو۔ تو آج میں ان میں سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، جن میں بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے، اور بعض احادیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے پورے مہینے میں ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یعنی بیچ میں سے چند روزے چھوڑ بھی دیتے تھے کثرت کے ساتھ، یعنی زیادہ روزے، اور بعض دفعہ پورا شعبان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، پورا مہینہ ہی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی نمبرنگ ہے 1971 نمبر، 1971 نمبر۔ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے سوائے شعبان کے مہینے کے۔ یعنی جس مہینے کے پورے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے نا رمضان کے علاوہ، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت نشان حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر 2359 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ یعنی رمضان کے سوا میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو اس کی یعنی انہوں نے وجہ دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی نا رمضان کے سوا شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال نامے پیش ہوتے ہیں لوگوں کے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ پیارے بھائی، یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ شعبان المبارک کے مہینے میں روزانہ روزے رکھ رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے وہ رکھ رہا ہو، تو وہ آخری 1-2 دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ روزے کثرت کے ساتھ نہ رکھ رہا ہو، تو وہ جب رمضان کا مہینہ آنے لگے تو اس سے 1 یا 2 دن قبل وہ روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ وہ شعبان کے روزوں کو نہ ملائے، کیونکہ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو تو وہ اس دن بھی رکھ لے۔ یعنی رمضان کا جب مہینہ آنے لگے نا تو اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے نفلی روزے نہ رکھو سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو شعبان کے روزے کثرت سے رکھتا آ رہا ہے، یا جو پہلے سے روزے یعنی ملاتا آ رہا ہے، تو وہ ان
ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، لیکن جو پہلے سے نہیں رکھتا آ رہا تو وہ رمضان شروع ہونے سے نا 1 یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ پیارے بھائی یہ ہے، فرض عبادت کی اہمیت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو فرض نمازوں کی بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ جہاں پر فرض نماز ادا کی ہے نا تو وہیں پر سنت اور نفل نہ پڑھے، بلکہ وہ آگے پیچھے ہو جائے یا دائیں بائیں ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی جگہ کھڑے ہو کے نہ پڑھے، کیونکہ فرض کی الگ اہمیت ہے اور نفل کی اس سے اہمیت کم ہے، فرض سے کم ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ فرض کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے۔ جو پہلے سے رکھتا آ رہا ہے، شعبان کے کثرت سے رکھ رہا ہے، تو وہ پھر ملا سکتا ہے، وہ پھر آخری 1 2 دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن جو پہلے سے نہیں رکھ رہا تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، بلکہ 1 2 دن وقفہ کر کے نا پھر جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو تو پھر فرض روزے رکھے جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ میں نے شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ شعبان المبارک کے نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔